جو سب سے درمیانہ ستون ہے وہ ہے نماز. نماز کے بارے میں قرآن مجید کے اندر تقریباً 700 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے. 700. سوچنے کی بات. ایک حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے لیے پھر 700 مرتبہ کیوں کہا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. معلوم ہوا کہ یہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. اگر یہ معمولی عبادت ہوتی ہے کہ مرتبہ کہہ جاتے نماز پڑھو، بس بات ختم ہو جاتی. لیکن نماز کو قائم کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے احکامات بدل بدل کے دیے جا رہے ہیں. کہیں زکوٰۃ کے ساتھ ملا کے، کہیں حج کے ساتھ ملا کر، کہیں روزوں کے ساتھ ملا کر، کہیں ویسے، کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کی ترغیب دی جا رہی. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے الذین ينفقون ويقيمون الصلاة، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. جہاں سے ہم قرآن کی ابتدا کرتے ہیں تو اس ابتدا ان کی آیاتوں میں کامیاب لوگوں بتائیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں. کامیاب لوگ کون ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان بالغیب لائے. ہم سب ایمان بالغیب لائے. ہم نے نبی کو نہیں دیکھا پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا رسول سچا پیغمبر ہے، جو احکامات لے کے سچا ہے. اچھا، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا انہوں نے ولی کو نہیں دیکھا، انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا. پر نبی نے کہا جنت ہے، ہم نے کہا بالکل آمنا وصدق. نبی نے کہا جہنم ہے، ہم نے کہا آمنا وصدق. یہ چیز ہے. جنت کسی نے نہیں دیکھی، دوزخ کسی نے نہیں دیکھی، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. لیکن اچھا، قیامت کا دن کسی نے نہیں دیکھا، قبر کے اندر کیا ہے کسی نے نہیں دیکھا. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ برحق ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. اور اللہ کو بھی ایمان بالغیب مطلوب ہے. ایمان بالغیب مطلوب ہے. تو ایمان تو کامیاب لوگوں کی سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں. اور الحمدللہ اس میں تو ہم سب برابر ہیں کہ ہمارا ایمان بالغیب ہے. آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. دیکھیں ایمان بالغیب وہی رکھے گا جو مومن ہوگا، جو اسلام کے اندر داخل ہوگا. جس نے ایمان بالغیب نہیں مانا، اس کا نماز سے، روزوں سے، حج سے تعلق ہی کیا ہے. تو معلوم ہوا جو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ ایمان بالغیب کی صفت اپنے اندر لے آتا ہے. اس کے بعد جو اس کی طرف چیز متوجہ ہوگی وہ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب نماز کا ہے، فوراً نماز، زکوٰۃ، حج کسی کی وہ نہیں آئی، فوراً نماز کیا ہے. کیوں؟ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہے. اور پھر زکوٰۃ کے لیے بھی شرائط ہے. صاحب نصاب کا ہونا شرط ہے. صاحب نصاب نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ ہی نہیں. لیکن نماز کے لیے تو کوئی شرط نہیں سوائے بلوغت کی. سوائے بلوغت کے بعد ہی احکام کی ابتدا ہوتی ہے. اس سے پہلے تو کوئی حکم انسان کی طرف متوجہ نہیں. تو سوائے بلوغت کے باقی نماز کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. بس بالغ ہو گیا اب نماز پڑھو، اب نماز پڑھو. جس حال میں ہو، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے پڑھ سکتے ہو، حتیٰ کہ اشاروں کے ذریعے بھی اگر پڑھ سکتے ہو تو نماز نہیں چھوڑنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو شہید کیا گیا، جب ان کو زخمی کیا گیا اور وہ اس وقت موت کے کشمکش میں تھے، بے ہوشی کی تعلیم ہوتی تھی، جب نماز کا وقت ہوتا آنکھیں کھولتے تھے اور فرماتے ہاں اس شخص کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے. ایمان میں اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے. اور ایک حدیث شریف میں سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے فقد کفر، وہ کافر ہو گیا. وہ کافر ہو گیا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگان میں سے ہے جن کا اس حدیث کی بنیاد پہ یہ قول ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، بدائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو. لیکن ہمارے دیگر علماء کرام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا. اس کا مطلب یہ اس نے کافروں جیسا کام کر لیا. کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، مسلمان بھی نہیں پڑھتا، فرق کیا ہے؟ لیکن پھر سوچنے کی بات، حدیث ہے، حدیث تو آ گیا نا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو. لہٰذا ہمیں نماز بلا عذر کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. نماز
ایمان بالغیب کے بعد سب آگے اللہ نے کس چیز کو ذکر کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم. ایمان بالغیب، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہمارے طرف متوجہ ہوتی ہے وہ نماز ہے. نماز ہے، اور نماز ہی جب انسان نماز پڑھتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ نماز ہی انسان کو برائی سے روک دیتی ہے. قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز برائیوں سے اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے. ساتھی ایک شخص نے کہا کہ ہمیں بتاؤ عذاب قبر بہت سخت ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی عمل بتاؤ کہ ہمیں عذاب قبر سے ہماری حفاظت ہو جائے. تو فرمایا کہ میں سوچ میں پڑ گیا اس کو کیا بتاؤں، پہلے اپنی فکر کرو کہ میری کہیں پکڑ نہ ہو جائے. تو فرمایا میں اسی سوچوں میں گم تھا، میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ میں مر جاتا ہوں، مجھے لوگ قبر میں دفناتے ہیں، اور جب قبر میں اندر لحد میں رکھ دیتے ہیں اس وقت ایک خوبصورت نوجوان میرے پاس آتا ہے اور آ کے مجھے کہتا ہے، اس وقت حساب ان کے نگیر بھی آ جاتے ہیں، ان سے کاغذ لے کے اس پہ سین کر کے کہتے ہیں جاؤ اس کا حساب ہو گیا، اور مجھے کہتے ہیں ابھی کھڑکی کھلے گی، وہاں سے تو جنت کے نظارے کرے گا. اور فرمایا دیکھ تجھے یہ مقام کیوں ملا پتا ہے تجھے؟ اس لیے کہ تو فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا. یہ تجھے جنت میں لے کے جانے والی صلاۃ فجر ہے جو تجھے جنت میں لے کے جا رہی ہے. اور پھر وہ نوجوان مجھے کہتا ہے میں اللہ کا قرآن ہوں، پہلے اللہ نے کہا تھا کہ صلاۃ فجر سے کہو اس کو جنت میں داخل کر دے، یہ تیری حفاظت کرتا، لیکن اللہ نے کہا قرآن تو بھی چلا جا. کیوں؟ یہ عالم دین تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس نے تجھے مشرق اور مغرب میں پھیلا دیا. اللہ اکبر. قرآن کی خدمت کرنے کے عوض اللہ نے قرآن کو سفارشی بنا کر بھیج دیا ہے. قرآن کی خدمت کرو، جس طرح بھی کر سکتے ہو، قرآن کو پھیلاؤ، مدارس کے ذریعے قرآن کو پھیلا سکتے ہو، پھیلاؤ. یہ جتنے مدرسے ہیں ان کے اندر جو جتنا بھی آپ تعاون کر رہے ہو گویا آپ ان پہ احسان نہیں، آپ قرآن کو اپنا سفارشی بنا رہے ہیں. قرآن کو پھیلاؤ. غیر مسلم اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، صرف ہم مسلمان ہیں کہ کلمہ پڑھ کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے بس. اب ہمیں فکر نہیں ہے، پر میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میں اور لوگوں کو اس کلمے پہ لگاؤں، میں اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤں. اس قرآن کو زیادہ یقین جانیے، قرآن بہت بڑا سفارشی ہو، قرآن انسان کی سفارش کرے گا قیامت کے دن. تو فرمایا اس کی اب دیکھ لے صلاۃ فجر میں اس کو جنت میں داخل کر. اس میں مجھے حدیث یاد آئی، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے. بخاری شریف کا نام سب نے سنا ہے، بخاری شریف کے شراح میں سے ہے، بخاری شریف کی شرح لکھی انہوں نے. بخاری شریف کی شرح میں وہ ایک حدیث لائے ہیں اور فرمایا اس حدیث کے اندر سرکار دو علیہ وسلم کی حدیث لائے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز جو شخص پابندی سے پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، اس کو عذاب قبر نہیں اور اس کو موت کی سختی نہیں ہوگی، موت کی سختی سے وہ بچ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ان کے پاس ایک دفعہ ملک الموت آیا. انہوں نے کہا آپ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، اچھوں کے بھی بروں کے بھی، ہمیں یہ بتاؤ ذرا تم برے لوگوں کے پاس کس شکل میں جاتے ہو اور اچھے لوگوں کے پاس کس شکل میں؟ انہوں نے کہا یہ باتیں آپ چھوڑیے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کا تکرار بڑھا کہ نہیں آپ مجھے بتائیں، تو فرمایا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، کہ نہیں آپ مجھے دکھاؤ. انہوں نے کہا اچھا آپ ذرا آنکھیں بند کریں یا منہ پھیر لیں، میں بھی کرتا ہوں. وہ ایک دم اس حال میں ہے کہ ایک اچھے انسان کے پاس، ایک نیک انسان کے پاس موت کے وقت میں کس صورت میں جاتا ہوں. فرمایا مجھے دیکھ، جب دیکھا وہ تو ان کے حسن کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، برداشت نہ ہو سکا ان کا حسن. تو ہوش میں آ کے کہنے لگے کہ اللہ کا جو قانون ہے برحق ہے، اللہ جو فیصلے کرتا ہے برحق ہے، پر میں کہتا ہوں کہ اگر ایک نیک آدمی کو کچھ بھی آخرت میں نہ ملے، صرف تیری یہ شکل ہی دیکھ لے گی اس کے لیے کافی. اتنا حسین و جمیل شکل میں کھل جاتا ہے. اور فرمایا آپ مجھے وہ دوسری شکل دکھاؤ کہ جب ایک فاسق اور فاجر اور کافر کے پاس تو جاتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس شکل میں آئے. ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے بے ہوش اور ہوش میں آ کے کہنے لگے کہ اگر فاسق فاجر کو اور کوئی سزا نہ ملتی، صرف تیری یہ شکل ہی اس کے لیے بڑی سزا ہے. تو موت
موت کے وقت موت کی سختی سے بچ جانا، موت کے کڑواہٹ سے بچ جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، آخری لمحات ہے اور بے ہوشی کا عالم ہو جاتا ہے، لیکن بے ہوشی کے عالم میں کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے عزیز و قارب رشتہ دار بیٹھے ہوئے جب ہوش میں آ کے پوچھتے حضرت آپ بے ہوشی میں یہ بات کہہ رہے تھے ابھی نہیں، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا نہیں، میرے سامنے شیطان کھڑا ہوا اور وہ اپنے دانتوں میں انگلیاں ڈال کے اور کہہ رہا تھا اے امام تو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی بھی خطرہ ہے، ابھی بھی خطرہ ہے، ابھی روح باقی ہے، سانس باقی ہے، اس لیے ابھی بھی تجھ سے ڈر لگ رہا ہے کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ۔ اور فرمایا جب ایک انسان اس دنیا سے کامیاب ہو بھی جاتا ہے، جب ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو شیطان کا کیا عالم ہوتا ہے؟ فرمایا شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے اور مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے ہائے بربادی ہو میرے لیے۔ اور جن شیطانوں کو اس انسان کے گمراہ کرنے پہ لگایا ہوتا ہے ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے اور ان پہ لعن طعن کرتا ہے کہ میں نے تمہیں اس انسان پہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ اس کو نماز پڑھنے نہ دینا، اس کو زکوٰۃ نہ دینے دینا، اس کو حج کرنے نہ دینا، اس کو کوئی اچھا کام کرنے نہ دینا۔ آج یہ کامیاب ہو کے کیوں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں صاحب ہم نے بڑی کوشش کی، ہم رات کو آئے، دن کو آئے، دائیں آئے، بائیں آئے، ہر طرف سے آئے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، پر یہ اتنا ڈھیر انسان کے ہمارے ہاتھ میں نہ آئے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم کیا کریں؟ شیطان واویلا کرتا ہے، روتا ہے، اپنے سر پہ مٹی ڈال ڈال کے اور چیختا